اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب آپ سے سوال کرے میرے بارے میں میرے بندے، پس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ لوگ اپنی درخواستیں میرے سامنے پیش کریں۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پاتے رہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے سبب نزول اور شان نزول کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ دیکھیں، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، دیہات کا رہنے والا، کیونکہ وہ علم میں بھی کمزور ہوتا ہے اور آداب کا بھی کم خیال رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارے رب ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا دور ہے کہ زور زور سے ہم اس کو پکاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اس آیت کا ماقبل سے اور مابعد سے کیا ربط ہے؟ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ربط، جس کا معنی ہم کرتے ہیں جوڑ، تعلق، مناسبت، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی روزوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی روزوں کا ذکر ہے۔ درمیان میں دعا کا ذکر اللہ نے فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 183، 184، 185، یہ 3 آیتیں گزر چکی ہیں، ان میں روزوں کے مسائل ذکر ہوئے، اور اس کے بعد آیت نمبر 187 میں بھی روزے کا ذکر ہے اور اعتکاف کا ذکر ہے۔ تو اب درمیان کے اندر اللہ نے دعا کا ذکر کیوں کیا؟ اس ربط کو سمجھنے کے لیے 2 باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں 2 کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک دعا اور ایک توبہ، استغفار۔ یہ 2 عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے دعا عین عبادت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے پکارنے میں عار محسوس کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، فرمایا وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو ایک تو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں دعا کا مقصد کیا ہے۔ اصل دعا دل کی مراد کا نام ہے۔ جب انسان کے دل میں کوئی مراد ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اور وہ حاجت اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے، بغیر ہاتھ اٹھائے، انسان جا رہا ہے، انسان گھر پہ بیٹھا ہے، انسان کہیں مصروف ہے، لیکن دل کا کنیکشن اور دل کا رابطہ نظام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دعا کس چیز کا نام ہے؟ جو دل کی مراد ہے وہ انسان اللہ کے سامنے رکھے۔ اصل دعا دل کی مراد کا نام ہے، ایک تو یہ ذہن میں۔ اور دوسری چیز ہے استغفار، توبہ۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ التوبۃ الندم، توبہ دل کی ندامت کا نام ہے۔
دل کی جو ندامت ہے، پشیمانی ہے، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلطی کر لی، اب اس کو احساس ہے، احساس اس کو بار بار پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ جو پریشانی ہے کہ دیکھو میں نے یہ گناہ کر لیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیوں، اس پر بار بار سوچتا ہے، تو جو اندر کی ندامت ہے، وہ پشیمانی ہے، یہ اصل توبہ اور استغفار اس کو کہتے ہیں، التوبۃ الندم۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ نے دعا کا ذکر کیوں فرمایا؟ روزوں کے ضمن میں درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کچھ اعمال ہیں اور کچھ اوقات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا جلدی بھی قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور روزے کا جو وقت ہے اور زمانہ اللہ نے رکھا ہے، یہ ایسا ہے جیسے موسموں کے اندر موسم بہار ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک انسان نفل عمل ادا کرتا ہے تو اس کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دعا بھی جب انسان رمضان المبارک میں مانگتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے، چاہے دعا افطار کے وقت مانگے، چاہے دعا رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام کے موقع پر مانگے، ہر وقت یا کسی بھی موقع پر جب ایک روزے دار روزے کی حالت میں ہو اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میں 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم عند افطارہ دعوۃ مستجابۃ، کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور پھر افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہے، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور پھر اجتماعی دعا مانگتے تھے، یہ ان کی عادت تھی، اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، کہ جو روزے دار ہے افطار کے وقت اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، الصائم حین یفطر، روزے دار جب افطار کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر افطاری کے وقت بیٹھ کر کے افطاری سے پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہے، کسی بھی طریقے سے مانگے، اکیلے میں بیٹھیں، ہاتھ اٹھا کے مانگے، یا کہیں بیٹھ کر کے ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لیکن روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے حدیث کے مطابق۔ نمبر 2، والامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، عدل اور انصاف کرے، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک رکھے۔ نمبر 3، ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی دعا، کوئی مظلوم ہو اور اس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کو یا اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیوں فرمایا روزے کے ضمن میں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب کوئی مسلمان روزے رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنی حاجت ہے، جائز حاجت ہے، اپنی ضرورت ہے، اپنی کوئی مجبوری تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے ضرور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس مناسبت سے روزے کے ضمن میں اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے پیغمبر جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ صحابی نے سوال کیا، عرابی نے، کہ ہمارے رب قریب ہیں، اس سے سرگوشی کرے، یا دور ہے کہ ہم زور زور سے اس کو پکارے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور میرے بندے جب آپ سے سوال کرے میرے متعلق تو آپ ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فلیستجیبوا لی،
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پس چاہیے مسلمانوں کو، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی درخواستیں میرے سامنے رکھیں اور مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پاتے رہیں۔